السلام علیکم جی، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ تو آج کی پیاری سی خوبصورت سی ویڈیو میں اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سی حدیث آپ کے پیش خدمت ہے۔ تو اس کو پیش کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ میں حدیث کی جو ویڈیوز بناتا ہوں یہ بہت زیادہ اس طرح نا چاہتا ہوں کہ آپ شیئر کریں، یعنی اس میں کچھ ہو۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آج کل کے دور میں ٹھیک ہے، یہ بھی ضروری ہے کہ انسان کا رزق بھی آنا چاہیے، لیکن جو میرا بیسیکلی موٹیو ہے اس پہ جو میں خوشی سے کام کروں، جو میرا دل لگتا ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ میں یہ جو ویڈیوز بنا رہا ہوں یہ آپ لازمی سے شیئر کریں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ سب زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ بیسیکلی میرا مقصد یہ ہے کہ کل اگر جنت صاحب نے اگر میں بھی اس دنیا سے چلا جاتا ہوں تو آپ تک اگر یہ ویڈیو پہنچی ہوگی تو آپ اس حدیث کو پڑھیں گے اور آپ کو اس سے رہنمائی ملے گی، آپ کا علم بڑھے گا اور آپ دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں گے تو اس کا جتنا ثواب آپ کو ملے گا اتنا مجھے ہی ملے گا، کیونکہ انشاءاللہ اور ہمارے ثواب میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو اسی لیے میرا آپ سے یہ کہنے کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ شیئر کیا کریں، کیونکہ آپ شیئر کریں گے تو یہ حدیث لوگوں تک پہنچ سکے گی۔ آپ کی شیئرنگ سے مجھے حوصلہ ملے گا، ظاہر سی بات ہے میں ویڈیوز اور زیادہ اس طرح کی بنایا کروں گا۔ تو حدیث کی ویڈیوز آپ تک پہنچانے کا مقصد صرف میرا یہی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکوں، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی حاصل کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ میری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ تو آج کی یہ حدیث جو ہے بہت ہی پیاری سی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، کہنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر ہی میں بیٹھ کر نماز پڑھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن گھر میں ہی بیٹھ کر نماز پڑھی۔ لوگوں نے آپ جو آئے ہوئے تھے آبویسلی جو صحابہ کرام تھے انہوں نے بھی آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کر دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ آپ بیٹھ جائیں، اور نماز کے بعد فرمایا کہ امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یعنی کہ امام اس لیے مسجد میں ہوتا ہے کہ اس کی پیروی کیجیے، اس لیے جب وہ رکوع کرے، جب وہ رکوع میں جائے تو تم بھی رکوع کرے، جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام کی اہمیت اور اس کی رتبے اور اس کے مرتبے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ایک امام کی کیا اہمیت ہوتی ہے اور کیا رتبہ ہے اس کا نماز کے دوران۔ تو یعنی کہ اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اصلاح کرنا مناسب سمجھی، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ آج وہ دور آئے، آپ دیکھتے ہوں گے آج کل مسجدوں میں کہ امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، پیچھے سے ایک نمازی کھڑا ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں امام صاحب آپ نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ خیر کچھ بھی ریزنز ہو سکتی ہیں، کچھ جینون ہوں گے اور کچھ ویسے، کچھ لوگوں کو پتہ آپ کو امام صاحب بھی آج کل نہیں اچھے لگتے۔ یہ بہت زیادہ ہمارے درمیان یہ فتنے اور یہ باتیں ہوتی نہیں ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ آپ روزمرہ روٹین میں لوگوں مسجد میں جاتے ہیں، ماشاءاللہ سے نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں اسپیشلی، تو آپ کو بہتر اندازہ ہوگا کہ لوگوں کے کیا رویے ہو چکے ہیں۔ تو یہ جو پیاری سی حدیث ہے یہ بہت ہی بہترین طریقے سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہم تک پہنچاتی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے نزدیک آپ کے امام کی کیا ویلیو ہے، کہ آپ نے اس کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز پڑھنا، امام صاحب کے پیچھے پڑھنا، اس کو ترجیح دی ہے۔ تو ساتھ امام کی بھی ویلیو بتائی اور نماز کی بھی بتائی۔ تو جب انہوں نے بٹھا لیا تو انہوں نے امام کی ظاہر سی بات ہے ویلیو بتائی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مسجد میں ظاہر سی بات ہے امامت کرواتے تھے، امام تھے، وہ تو ہمارے نبی ہیں، ہمارے ہم ان کے امتی ہیں، ہمارے امام بھی ہیں، رہبر بھی ہیں، رسول اللہ بھی ہیں، رحمت اللہ العالمین ہیں، شکر الحمدللہ رب العالمین، شکر الحمدللہ رب رحمت اللہ العالمین کے ہم ان کے امتی ہیں۔ یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، تو ہمیں اس چیز کو بھی نیگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے جو نبی تھے ان کی ذات کو ہم کیوں نہ فالو کریں، انہیں ہمیشہ فالو کرنا چاہیے۔ ان کی سنت پہ جب آپ چلیں گے نا، ان کی باتیں سنیں گے، دماغ میں رکھیں گے، اپنے نالج میں رکھیں گے، تو آبویسلی جب زندگی میں آپ کسی ایسے جب مقام سے گزر رہے ہوں گے جو اسے ریلیٹ کرتا ہوگا اس حدیث سے، وہ حدیث آٹومیٹکلی آپ کو یاد آ جائے گی اور وہ بتائے گی کہ آپ ہمارے نبی نے اس بارے میں کیا حکم دیا ہوا ہے ہمیں۔ تو یہ ایک بہت ہی پیاری سی اور خوبصورت سی حدیث ہے، تو اس کو بتانے کا مقصد میں نے اسپیشلی
اس کو یہ بتانا اس لیے بھی ضروری سمجھا کہ اس میں آج کل کے دور میں جو ہماری مسجدوں میں کمالات ہو رہے ہیں، جو خود سے امام بنے ہوئے لوگ جو پیچھے کھڑے تو ہوتے ضرور ہیں پہلی صف میں، لیکن وہ خود کو اس مسجد کا مالک، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اس گھر کا، اللہ کے گھر کا مالک سمجھ جاتے ہیں، اور وہاں پہ اس طرح بیہیو کرتے ہیں کہ ان سے زیادہ کو مسلمان ہے ہی نہیں، دوسرے کو وہ کم تر سمجھتے ہیں۔ اور آج کل کے امام بھی اسی طرح کے ہو گئے ہیں کہ وہ انتظامیہ میں جو لوگ ہوتے ہیں انہیں سے ڈرتے ہیں، اور وہ جس طرح کہتے ہیں اسی طرح کرتے ہیں، جو وہ اعلان کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ امام ایک بہت بڑا رتبہ ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، اس سے دیکھا جائے تو ایک امام بہت بڑا رتبہ ہے۔ اگر امام نے آپ کو غلط سجدہ کرایا اور آپ نے سجدہ اس کی پیروی کرتے ہوئے کیا، اس کے مطابق نماز پڑھی، تو اس کا گناہ آپ کو نہیں ہے، وہ امامت کرانے والے امام کو ہے۔ امام کو اگر عہدہ دیا گیا، رتبہ دیا گیا، تو اس کے لیے سزا بھی اتنی بڑی ہے۔ آپ خود سوچیں کہ مسجد میں 100 بندے ہیں، 50 بندے، چلے 25-30 تو ہر مسجد میں ہو ہی جاتے ہیں نارملی، کبھی کسی ایک نہ ایک نماز میں 25 بندے، 20-25 تو ہو ہی جاتے ہیں چھوٹی سی مسجد میں۔ تو آپ خود سوچیں کہ جب وہ امام اگر کوئی غلطی کرے گا تو اس 25 بندوں کا گناہ اس کے سر پہ جائے گا، کتنا بڑا اس کے لیے عذاب ہے، کتنی بڑی آزمائش ہے۔ عذاب کی جگہ عذاب سے چلیں، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کو جو جزا سزا دیں گے وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، ان کی مرضی دے نہ دیں، لیکن سوچا جائے کہ کتنی بڑی ایک قسم کی اس کی رسپانسبلٹی ہے۔ تو اگر اس کو امامت، جو امام بنایا گیا، امامت دی گئی ہے، تو ساتھ اس کی آزمائش بھی ہے، اور جتنی بڑی اس کی آزمائش ہے اتنا بڑا اس کا عہدہ ہے۔ تو اسی لیے اپنے امام کے مطابق نماز پڑھا کریں، یہ مت سوچا کریں کہ اس نے غلط پڑھا دی، اس نے سجدہ ادا کر دیا۔ ہاں یہ ہے کہ نماز کے بعد اگر آپ کو امام صاحب کی کوئی بات ایسی لگتی ہے جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے یا اس طرح نہیں کرنا چاہیے، تو نماز کے بعد جب آپ امام صاحب اکیلے ہو جائیں، آپ سائڈ پہ کر کے اکیلے میں ان سے کہیں کہ آپ اس میں اپنی اصلاح کریں، میرے نزدیک یہ بات صحیح ہے، پھر اس پہ مزید پتہ کریں آگے پیچھے سے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی مسئلہ مسائل ہیں تو اس میں مزید ڈسکشن کر کے، کیونکہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، امام صاحب جو ہیں وہ بھی تو انسان ہیں، اور ظاہر سی بات ہے غلطی ان سے بھی ہو سکتی ہے، اسی طرح ہم پیچھے جو نمازی ہیں ہمارے میں بھی ظاہر سی بات ہے، obviously ہم بھی انسان ہیں، غلطیاں کوتاہیاں تو ہر کسی سے ہوتی ہے، کوئی بھی انسان کمپلیٹ نہیں ہے، تو اس لیے کسی کو سمجھا دینا، بتا دینا، لیکن اس کی ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا پر، جس طرح آج کا مسجد میں لوگ صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ امام صاحب کی بےزتی شروع کر دیتے ہیں، تو آپ خود سوچیں وہ کتنے گناہ گار ہوں گے، ان کو جو انہوں نے حرکت کی ہے اس کو ان کے لیے کتنی بڑی آزمائش بن جائے گی۔ اگر وہ سوچ لیں تو آئندہ سے توبہ کریں، اگر ایسا کسی نے کیا ہو تو وہ آج سے توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی معافی مانگے، اگر ہو سکے وہ امام ابھی تک اس کی مسجد میں ہیں تو وہ ان سے بھی معافی مانگے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ہم بول تو دیتے ہیں، لیکن ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتا دیا وہ عرف آخر ہے، تو اس کا ہمیں عرف آخر کی طرح ماننا چاہیے۔ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ شیئر کریں، چینل کو لازمی سے سبسکرائب کریں۔